الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 سے اور آیت نمبر 38 تک 39 تک ہم نے تلاوت کیا تھا پچھلے درس. اور چونکہ یہ ایک پورا سلسلہ مضامین ہے، بے شمار مضامین ہیں قرآن میں جو عقائد، معاملات اور اخلاق اور اس سے متعلقات پر ہیں. ان چند آیتوں میں انہیں اللہ نے سمیٹ کے بیان کر دیا. آج اسی سلسلہ کلام کی یہ صرف ایک آیت نمبر 136 میں نے پڑھی ہے. پچھلے درس میں نے ان تمام آیتوں کا ایک دفعہ ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا تھا، تعارف کرا دیا تھا مضامین کا. اب ہم انشاءاللہ ایک ایک عنوان کو لیں گے اور اس پر گفتگو کریں. اور یہ بنیادی بات ہے جو سمجھ لیجئے کہ یہ یا ایھا الذین آمنو جو ہے یہ خطاب خالص اہل ایمان سے ہے. اس کا مخاطب یا ایھا الناس، جبکہ قرآن مجید جو آیا ہے وہ ھدی للناس ہے، صرف ھدی للمتقین نہیں ہے، صرف ھدی للمؤمنین نہیں ہے، بلکہ اس کی جو دعوت ہے وہ ہے دعوت عام. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے قرآن مجید اپنے مقصد دعوت کا آغاز کرتا ہے. لوگوں اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا. تو پیدائش ہم سب کی رب نے کی ہے، پرورش ہم سب کی رب کر رہا ہے، واپس ہم سب کو رب کی طرف جانا ہے. اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی، انسان بھی بنائے، اور سورہ تغابن میں کہا فَمِنْكُمْ کافر فَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. خلقکم، ہم نے سب پیدا کی ہیں لیکن ان میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن. جبکہ حقیقت احوال تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ پیدا جس نے کیا اسی کے بندے بنے، لیکن سب اس کے بندے نہیں بنے. کچھ نے اپنے لیے بندگی رب کو چھوڑ کے بندگی طاغوت اختیار کر لی، بندگی نفس اختیار کر لی، دوسری چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا، چاہے وہ اشیاء معلومہ تھیں، چاہے اشیاء موہومہ تھیں، چاہے وہ برادریزم تھا، کوئی خاندان تھا، کوئی پارلیمنٹ تھی، کوئی حکمران تھا، بالا حاضر خیال، ہر ایک اپنا ایک معبود بنا لیا اور اس کا کچھ بھی نام رکھا. تو لہذا اللہ نے پیدا سب کو کیا. اس اعتبار سے اللہ کی دعوت جو ہے وہ سب کے لیے ہے. دین میں آنے کی دعوت سب کے واسطے ہے، سب کے سامنے پیش کی گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے دین کی دعوت سب کو دی. کوئی تخصیص نہیں کی کہ بنو ہاشم یہ تمہارے لیے ہے، بنو عباس تمہارے لیے ہے، بنو مطلب تمہارے لیے ہے، بنو عبدالرضا تمہارے لیے ہے، بنو زہرا تمہارے لیے. وہ سب کے لیے. یا ایھا الناس، وہاں بھی حضور کا خطاب
جو صفا کا ہے یہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، وہاں بھی یا قومی نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الناس، اے سارے لوگو، اے سارے بنی آدم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا اقرار کرو، کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ راہ نجات اور راہ فلاح ایک ہے، اور وہ یہ کہ سارے معبودوں کا انکار، چاہے ان کا کچھ نام ہو، وہ صرف 365 بت جو مکہ میں رکھے ہوئے تھے وہی خدا نہیں تھے، معاذ اللہ جھوٹے، بلکہ جہاں جہاں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کوئی کسی بھی حکم کی پیروی کر رہا ہے، وہ حکم یا حکم دینے والا وہ رب ہے، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ماں باپ سب سے اہم چیز ہے، قرآن کہتا ہے ان کے سامنے اف نہ کرو، انہیں جھڑکو نہیں، ان کے سامنے عاجزی سے بچھ بچھ جاؤ، اپنے نام کے ساتھ ملا کے، اپنی صفت کے ساتھ ملا کے، اپنے شکر کے ساتھ ملا کے ان کی شکر گزاری کا دعویٰ کرتا ہے اللہ، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، لیکن وہیں ان والدین کا حق کے شکریہ، حق کے اطاعت ایک وقت میں آ کے ثابت ہو جاتا ہے کہ صرف آپ خدمت تو کر سکتے ہیں، اطاعت نہیں کر سکتے۔ ماں ان کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ابراہیم کو منع کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ وہ بڑا حلیم الطبع تھا، اگر اس نے دعا کی ہے ربنا اغفر لی ولی والدی، تو یہ اس لیے نہیں کی کہ وہ ہمارے دشمنوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا، بلکہ اس نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے چلتے ہوئے کہ اچھا بھائی، جب ابا نے کہا گھر سے نکال دی دو، جاؤ، میرا کہنا نہیں مانتے تو گھر چھوڑ دو، ان کا ابا جی میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا، اگرچہ اللہ سے آپ کو کچھ دلوانا میرے بس میں نہیں ہے، یہ بھی اظہار کر دیا، پیغمبر کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ابا کو بخشوا لے یا اپنی اماں کو بخشوا لے یا اپنی اولاد کو بخشوا لے یا اپنے عزیز و اقربا کو بخشوا لے، آپ بھائی میں بخشوا تو نہیں سکتا، اگر دعا کروں گا، یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر آیات کی صورت میں موجود ہیں، احادیث میں کوئی کہہ دے کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں قیل و قال ہے، یہ کمزور ہے، راوی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار باتیں ہیں، ذہن عیار ہے، سو عقل بھیس بنا دیتا ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ مفتی نہ فقیہ والی بات ہے۔ تو مدعا کہنے کا یہ ہے کہ والدین کا حق سب سے بڑا حق ہے انسانی معاشرے میں، حکمران سے بھی بڑا حق ہے، اسے اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتے ہیں تو رد کر دیں کے قابل ہیں۔ تو یہ کہہ جی ہمیں اماں نے کہہ دیا نماز نہ پڑھو، تو اماں کون ہوتی ہے یہ نماز کے معاملے میں رکاوٹ بننے والی؟ اماں کو حق اطاعت جو ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ کی اطاعت میں حکم دے گی تو اس کا اتنا بڑا حق ہے، ابا کا اتنا بڑا حق ہے کہ وہ اگر شادی میں اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرے تو اس کی عدم رضامندی میں آدمی شادی نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں تو سب کچھ چلتا ہے نا، میں حق کی بات کر رہا ہوں، انہیں راضی کرنا پڑے گا، لیکن ایک وقت آ کے ان کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور وہ وقت وہ ہے جب اللہ کے حکم کے خلاف ان کا کوئی حکم آ جائے۔ لہذا آپ سمجھ لیجئے کہ جب والدین کا حق ثابت، اطاعت کا، حکمران جس کے لیے خود قرآن نے کہا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے تمہارے حکمران ہوں ان کی اطاعت کرو، فاسق و فاجر بھی ہو تو پھر اطاعت کرو، اس لیے کہ زمین میں فساد برپا نہ ہو جائے۔ جتنا اسلام فساد کو روکتا ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں روکتا، اسے بغاوت سے تعبیر کرتا ہے۔ اگر مسلمان حکمران یعنی جب تک وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جو احکامات عبادات الہیہ ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا
تو اس کے ذاتی افعال کی بنیاد پر کہ وہ فاجر و فاسق ہے، ذاتی افعال، میرے لفظ کو یاد رکھیے گا، کبھی کل میرے خلاف استعمال کرنے کے لیے حکیم صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہے اس کی اطاعت کرو، یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ فاسق اور فاجر، اس کا فسق اور اس کا فجور اس کی ذات تک ہو، شراب پیتا ہے اپنی ذات تک پیتا ہے، شراب پینے کا حکم نہیں دے رہا، جب وہ شراب پینے کا حکم دے گا تو ساکت ہو جائے گا اطاعت سے، خود بدکار ہے لیکن بدکاری پھیلانے کا حکم نہیں دے رہا، تو اس کے بدکار ہونے کی بنیاد پر اس کا خلاف خروج نہیں ہو سکتا، اٹھا نہیں جا سکتا، اسے سمجھایا جا سکتا ہے، نصیحت کی جا سکتی ہے، علماء سے نصیحت کریں، ملک کے صاحب خیر اسے نصیحت کریں، اس لیے کہ اس کا ذاتی فعل جو ہے وہ فساد کا باعث نہیں ہے، اس لیے اس کی اطاعت کرو۔ اور جب وہ خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے لگے کہ ان احکامات کو پھیلانے لگے تو پھر یہ اب اس حد پر آ گیا جہاں اس نے وہ حق کے اطاعت خود ساکت کر دیا، تو آپ پھر سمجھ لیجیے کہ اس کی کوئی اطاعت نہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی مانتے ہیں، لیکن اللہ ہی نے بات کہی کہ دیکھو کیسے نمک حرام ہے کہ ان میں سے بہت سارے جو ہے نافرمان ہو گئے، نہیں مانی بات اللہ کی، تو اللہ اگر زبردستی منوانا چاہتا تو کیا مجال ہے اس حقیر سے جرسمے کی جو گندے پانی سے نکلا، گندگی پر پرورش پایا، گندے خون پر اس کا جو گوشت بنا، رب یہ اتنا لمبا چوڑا جوان ہو کے کرتا پھرتا ہے، وہ ہم صبح ڈنگرے نے تمہارے جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، ہاں؟ تو یہ صورتحال اس کی ہو گئی، تو اگر اللہ کرنا چاہتا تو کیا کرا؟ درخت کا پتا جنبش نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، چاند اور سورج جو ہے ایک دوسرے کے خلاف سمت میں نہیں چل سکتے، آپس میں ٹکرا نہیں سکتے، جب تک وہ نہ چاہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا شمس والقمر، جب سورج چاند کو اکٹھا کر دے گا، لیکن وہ جب چاہے گا، تو جب تک وہ نہیں چاہتا تو فی فلک یسبحون، اپنے اپنے فلک میں تیر رہے، ایک دوسرے کے فلک میں مداخلت نہ، ایک دوسرے کے حصے دائرہ آسمان میں داخل نہیں ہوتا، حالانکہ 5 کروڑ لولابیے ہیں جو پہلے آسمان میں اب تک یہ شمار کر چکے ہیں، یعنی ستارے، اور یہ سارے گھوم رہے، ایک متصادم ہو جائے تو یہ زلزلہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے، تو تہوبالا کر دے فضا ساری، نہیں، کوئی نہیں مداخلت کرتا، اتنا اس کا اختیار ہے۔ تو آپ پر ہمیں کیا کہیں، میں گھوڑے کی رفتار چلتا تھا، اب انہوں نے کہا نہیں چل سکتا، آپ دیکھتے ہیں کہ 3 مہینے ہو گئے، سارا زور لگانے کے باوجود اللہ نے میرے سے عید پڑھوا دی، جمعہ پڑھوا دیا، اور ہفتے کے دن سے پھر اس حالت کو لا کے بٹھا دی کہ جناب میں اشارے سے سجدہ کرتا ہوں، اشارے سے رکوع کرتا ہوں۔ تو مدعا کہنا کہ یہ سب ان کے اختیار میں ہے، وہ چاہتے تو کون ان کا انکار کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے دین اور ایمان کو آدمی کے اختیاری کرنے اور نہ کرنے پر رکھا ہے، کرو گے تو جنت سجائی ہے، اپنی رضا کا تاج بنا کے رکھا ہے تمہارے لیے، تمہیں اڑایا جائے گا، اور جنت تو کوئی شے ہی نہیں ہے رضوان من اللہ کے مقابلے پر، اللہ نے جنت کے بعد رضوان من اللہ کا ذکر کیا، جنت ملے گی اور اللہ کی رضا ملے گی، اور اللہ کا سلام ملے گا، سلام قول من رب الرحیم، جنت میں جب مزے کر رہے ہوں گے وہاں انہیں اللہ کے سلام آ رہے ہوں گے، تو یہ مرتبہ ملے گا کن کو؟ ومنکم مومن، وہ جو مومن ہو گئے تم میں سے، اور جو نہیں ہوئے پھر ان کے لیے ہم نے تو وہ جنت جہنم رکھا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجیے کہ دعوت ہے عام سب کے لیے، آؤ بھائی صاحب آ جاؤ، ہم نے جنت کے پلاٹ سب کے لیے تیار کیے ہوئے، ہر ابن آدم کے لیے تیار، ہر مرد ہر عورت کے لیے تیار، اس کی خصوصیات بتا دی گئی، اس میں 2 باغات اعلیٰ درجے کے قلعے ہیں تمہارے لیے، 2 درادنا درجے کے پھلوں،
دو ایسے باغات بنائے ہیں جن میں فواروں کی شکل میں پینا ہے، اچھل رہا ہے. دو ایسے باغات تمہارے لیے بنائے ہیں، دو ایسی جنتیں تمہارے لیے بنائی ہیں جہاں پانی چشموں کی صورت میں بہ رہا ہے. فَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ مِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اللہ سے خوف کھانے والوں کے لیے اللہ نے دو جنتیں بنائی ہیں. اور دو ذرا اونچے آدم درجے کی بتائی، 4 جنتیں تو سورہ رحمانی میں ذکر کر دیا اللہ. یا یہ ہر اس آدمی کے لیے وَلِمَنْ خَافَ، جو اللہ سے ڈرا، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے سامنے حاضری کے خوف سے زندگی بسر کی. یہ سب اس کے انعامات ہیں اس کے لیے. اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے ہم نے پھر ایسی آگ رکھی ہے تختلی علی الافئدہ، جو دلوں کو ٹٹول ٹٹول کے جلائے گی. مطلع ہو کے ہماری آگ جو ہے بے خبر آگ ہے، بے علم آگ ہے، انجان آگ ہے. آپ کچھ بھی پھینک دیں جل جاتا ہے. مومن ڈال دیں وہ بھی جل جائے گا، کافر ڈال دیں وہ بھی جل جائے گا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جلتی. اس میں وہی جلتا ہے جو جلنے کے قابل ہے، اور اتنا ہی جلاتی ہے جتنا وہ جلتا ہو. یہ تک تو اطلاع ہے. یعنی دو مفہوم ہیں اس کے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے جلائے گی، ٹٹول ٹٹول کے جلائے گی، معلومات کر کے جلائے گی کتنا جلاؤں، کہاں سے جلاؤں. اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ ایسی آگ نہیں ہے کہ جو آہستہ آہستہ جلائے جیسے ہماری آگ جلاتی ہے. ادھر سے سلگتی ہے، آہستہ آہستہ جلاتی جلاتی آگے بڑھ جاتی ہے. یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے جلاتی ہے دنیا کی آگ. وہ ایسی ہے کہ ادھر دل کو چھوتی، ادھر بھک جسم کو چھوتی ہے، ادھر بھک سے دل تک پہنچ جاتی ہے. یعنی اس کا کوئی تصور شاید ایٹمی انرجی سے پہلے انسان کے ذہن میں نہ آتا ہو. اب تو یہ ذہن میں آ سکتا ہے تھوڑا، وہ بھی تھوڑا سا، جب سے آپ متعارف ہوئے ہیں ایٹمی انرجی سے کہ یہ اتنی بھیانک شے ہے کہ چشم زدن میں جیسے تہس نہس کر تو لگا تک چلی. اور پھر یہ آگ یوں ہی نہیں، فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں باقی گئی ہے، اس میں بند کر دیے جاؤ گے. اور یہ کون بند کیے جائیں گے؟ وہ چاروں بیماریاں بھی میں ذکر کرتی ہیں. وہیں جہاں اس آگ کا ذکر کیا ہے خدا نے، ان چاروں بیماریوں کا بھی ذکر کیا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یہ عیب چینی کرنے والے، یہ تانے مارنے والے، یہ لالچ اور حرص سے مال کمانے والے، یہ حرص اور لالچ کے ساتھ گن گن کے سینت سینت کے رکھنے والے. کیوں کہ ان کا خیال یہ ہے یحسبون مالہ خلدا، یہ مال یہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا. یہ تو اس چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جلائے گی. لہذا اس سے بچ کے رہنا. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جو بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ یا ایھا الناس غدو، جب اللہ کہتا ہے یہ قرآن کی دعوت عامہ ہے، اور اس دعوت عامہ کو عام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، جسے ہم نے محدود کر لیا خواص تک، اور خواص سے بھی اخصص الخواص تک. یعنی تبلیغ پہلے کسی کافر کو کرتے تھے، کسی ہندو کو کرتے تھے، کسی سکھ کو کرتے تھے، کسی عیسائی کو کرتے تھے، کسی کافر کو کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. کوئی ایک کر کے یہ کہنے کو تیار ہے کہ میں گیا کسی عیسائی کے پاس، اس نے کہا بھئی یہ قرآن یہ سچی بات کہتا ہے. ایک آدمی پورے شہر میں سے شاید نہ آپ کو نہ ملے 17 لاکھ کی آبادی میں سے جو یہ کہے کہ میں گیا، مجھے جا کے قرآن کریم دیا اور پڑھنے کے لیے کہا اور انہوں نے دعوت دی. جبکہ دعوت عامہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. آپ تو سارے انسانوں پر شہادت ہیں، گواہ ہیں. چلے جی وہ چھوڑ دیا، مدتیں وہ چھوڑ دی. دوسرا کام مسلمان کو تبلیغ کرے کہ بھائی نماز پڑھ لیا کرو، نماز بے نمازی کو، اور چلو قرآن نہیں پڑھا تو آؤ پڑھ لو، آؤ تمہارا کلمہ درست کرا دیں. وہ بھی سمٹ گیا. اب سنی کے پاس جاتا ہے، شیعہ کے پاس جاتا ہے، وہابی کے پاس جاتا ہے.
وہ چکڑالوی کے ساتھ جاتا ہے، اہل حدیث کے بعد جاتا ہے، یعنی اور سمٹ گئے۔ پہلے سمٹے تھے دعوت عامہ کو سمیٹ کے، دعوت خاصہ کر کے مسلمانوں تک، اب اس دعوت خاصہ کو اور سمیٹا تو فرقہ بازی میں آ گئے، اور اب فرقے کے باہر سارا دائرہ چینج، یہ سب کافر، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، رسول کی محراب میں بیٹھ کے سامنے رکھ کے کہتا ہوں سارے مومن، سارے مسلمان، جن سے کئی مسائل پر تم ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہو، اس کے لیے صحابہ کی کوئی نظیر بتا دو، اس کے لیے تابعین اور تبع تابعین کی کوئی نظیر بتا دو، ان مساجد کی نشاندہی کر دو، دوسری صدی ہجری کے اختتام تک میں کہ ہر طبقے کی ایک علیحدہ مسجد تھی۔ یہ امام داؤد ظاہری جو ہیں یہ آج تو نہیں تھے، جن کو مان کے یعنی جن کے فتووں پر عمل کر کے تو اہل حدیث بن گئے۔ یہ امام ابو حنیفہ آج تو پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ تو دوسری صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، علی حاضل قیاس، دوسرے ائمہ ثقہ جو ہیں یہ آج کے تو نہیں ہیں نا، تو اتنا تو یہ امام جعفر صادق کی آج کے تو نہیں ہے، امام بد باقر آج کے تو نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں، یہ کل بھی تھے، پاکستان بننے سے بھی پہلے تھے اور آج بھی ہیں، تو ان کی بنیاد پر بھی آپ نے سمیٹ کے ایک دوسرے کو کافر قرار دے دی۔ نماز سارے اللہ کی پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ نہیں تھی تو نمازی نہیں کیوں؟ یہ وہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے۔ یہاں جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں یہ قانونی فیصلہ ہے، مفتی صاحب، مولوی صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ قانونی فیصلہ ہے، یہ حقیقی فیصلہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں دو صاحبان علم بیٹھے ہیں، ایک مدرسے سے آئے ہیں، مجھے ان کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا، یہ مفتی کوئی ہیں ان میں، یہ مولوی کوئی ہیں ان میں، لیکن یقیناً یہ دین سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے مولانا صدر الدین صاحب علیہ رحمہ کی تقاریر سنی ہے، یہ آدھے سے زیادہ ویسے وہاں یہاں مولوی بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بولنا تو آدمی کو ویسے ہی گونگا کر دیتا ہے، بولتے ہوئے 100 دفعہ اسے سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں اسے صحیح مسئلہ مولانا نے بتایا ہو اور میں غلط بتا دوں تو باہر نکل کے میری گردن پکڑ لیں۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے، یہ فیصلہ جو یہاں ہم کرتے ہیں کہ ایک خلاف دین کام کر رہا ہے، یہ دین سے تعلق ہے، یہ فیصلہ آپ قانونی کرتے ہیں، اور یہ بڑا دیندار آدمی ہے، یہ فیصلہ بھی قانونی ہے۔ اصلی فیصلہ جو جج کرے گا وہ اللہ ہے، اور وہ فیصلہ آپ کے اس محرک عقل کی بنیاد پر ہوگا جسے نیت کہتے ہیں۔ کہ آپ نے جو یہ بات کہی تھی یہ کس نیت سے کہی؟ یہ کھانا کس کا پکایا؟ وہ جی نیاز کا ہے، بھائی کس کی ہے؟ یہ فلاں پیر صاحب کی ہے، وہ بھائی اللہ کے نام کی ہے، ہاں جی اللہ کے نام کی، تو ان میں سے کس بات پہ یقین کروں کہ اللہ کے نام کی ہے تو حلال، اور غیر اللہ کے یہ تو ناجائز؟ تو یہ سارا فیصلہ قانونی ہے، یہ اس کے دل میں کیا ہے کہ یہ اللہ کے نام کی ہے غیر اللہ کے نام کی ہے، یہ فیصلہ وہ کرے گا جسے پتا ہے اس کے دل میں ہے کیا، اور یہ جو کر رہا ہے سامنے یہ علمی میں کر رہا ہے، غلط علمی میں کر رہا ہے، جہالت میں کر رہا ہے، یا واقعی اس نے خدا کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا بنا لیا۔ تو مدعا کہنے کا یہ تھا کہ جو چیزیں جھگڑوں کی نہیں تھیں، غلط فہمیاں تھیں، غلط فہمیے بن کے ایک مذاہب بن گئے، اس لیے کہ صاحبان علم نے ان پر روک ٹوک نہیں کی جس وقت کرنی چاہیے تھی، باریک سا سوراخ کا بند کرنا تھا، نہیں کیا، اب وہ بھری دریا بن گیا۔ اسے کیسے سمیٹو گے؟ یہ محبت سے تو سمٹے گا، لڑائی جھگڑے سے نہیں سمٹے گا۔ بھائی جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، ان کے کاموں کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی، وہ انہی سے ہوگی، ہمارے سے نہیں ہوگی۔ ایک صاحب کچھ بزرگان دین کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور یہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ ہے۔ سورہ حشر میں ایمان کی 3 علامتیں بیان ہوئی، یعنی 3 چیزیں پہچان ہیں ایمان کی، جو دنیاوی طور پر، وہ بھی قانونی طور پر سمجھ لیں۔
ایک وہ طبقہ جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، مہاجری. دوسرا وہ طبقہ جس نے ان کی امداد کی، انصار. اور تیسرا وہ طبقہ جو ان کے بعد آیا مگر اس کی پہچان ایمان کیا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے معاف کر دینے والے، رحم کرنے والے، وہ جو ہم سے پہلے صاحبان ایمان گزر گئے انہیں معاف کر دے، ہمارے دلوں سے ان کا میل نکال دے، کھوٹ نکال دے، ہمارے دلوں سے ان کی برائی نکال دے. تو وہ بیٹھا بکواس کر رہا تھا. جناب سید امام علی بن حسین، انہی کا لقب ہے زین العابدین. انہوں نے سے پوچھا کہ تم مہاجرین میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. اچھا انصار میں سے ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. تو اس نے کہا ربنا اغفر لنا میں سے ہے؟ اور چپ ہو گیا. کہنے لگے پھر یہ اپنے ایمان کے خیر منا تو مومن ہی نہیں، کیونکہ یہ تو ایمان کی 3 شرطیں ہیں، نہ تو پہلے والوں میں سے، نہ دوسرے والوں سے، نہ تیسرے والوں میں سے. ہم تو تیسرے والوں میں سے ہیں، اور ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہم سے پہلے جتنے صاحبان ایمان گزرے، اللہ ایمان کا معاملہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم تو وہ جو زبان سے اقرار کر رہا ہے وہ جانتے ہیں، لہذا جو فیصلہ کرتے ہیں اسی پر کرتے ہیں، اور اس میں غلطی کا 100% امکان ہے. اور تو جو فیصلہ کرے گا اس میں غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہے، وہ تو حقیقت کی بنیاد پر ہوگا کہ تو علیم و خبیر ہے. تو اب یوں سمجھیے کہ اللہ نے جب دعوت ایمان دی قرآن کے ذریعے، اور قرآن سے پہلے دوسرے انبیاء کے ذریعے، تو وہ اعبدوا کی دعوت تھی. بندگی کرو. کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. یوں سمجھیے کہ یہ اشتہار ہے، اللہ کی فوج میں بھرتی کا اشتہار، یا ایھا الناس اعبدوا. اور آپ اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ قرآن آغاز کر رہا ہے اپنی دعوت کا پہلے پارے سے. پہلے 2 رکوع سورۃ البقرہ کے وہ ہیں کہ جس میں اس نے پہچان مومنین کی، پہچان کافرین کی، پہچان منافقین کی بیان کر دی. 3 تصویریں ہیں جو دکھا دی کہ دیکھو مومنوں میں یہ ہوگا. نماز کے قیام کرنے والے ہوں گے، مال کو اللہ کا رزق سمجھ کے تقسیم کرنے والے ہوں گے، بانٹنے والے ہوں گے. جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا یہ اس پر ایمان لانے والے ہوں گے. جو کچھ ان سے پہلے نازل ہوا اس سب پر یقین رکھنے والے ہوں گے. یہ فلاح پائیں گے. اور یہاں کہیں یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی آیا تو اسے بھی ماننے والے ہوں گے. آئے گا، وہ اترے گا، اس میں بھی ایمان لانے والے ہوں گے. لہٰذا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اللہ معاذ اللہ اگر غلط فہمی ہمیں دینا چاہتا ہے تو بھائی ہم تو بے قصور ہیں، تو اللہ سے کہہ دیں گے ادھر تو کسی من بعدک کا ذکر نہیں تھا، ہم کس کو مانتے؟ اور جو من بعدک کہتا ہے وہ جھوٹا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو لہٰذا اب یہ اشتہار ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی فوج میں داخل ہونا چاہیں، یہ خصوصیت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اللہ کے سوا سب کا انکار. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سارے طواغیت کا انکار. ہر شیطان طاغوت ہے. آپ کہیں گے ہر شیطان تو ایک ہے. نہیں بھائی، یہ ستونگڑے بہت ہیں. وہ شیطان ایک ہے لیکن یہ نفس بھی شیطان ہے، یہ خاندان کی رسومات شیطان ہے، یہ بے ایمانی کے کاروبار شیطان ہیں، یہ رشوتوں کے کاروبار شیطان ہیں، یہ یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کا کھانا یہ سب شیطان ہیں، اور یہ جو رسمیں ہم نے اپنا رکھی ہیں یہ سب شیطان ہیں. جن کے ہم حکم مان رہے ہیں وہ سب شیطان ہیں. ان سب کا انکار کرو اور اس ایک اللہ کا اقرار کرو. تو جس نے یہ کام کر لیا
وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر وہ اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، ایسا مضبوط حلقہ اس نے تھام لیا ہے کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں۔ لہذا اب اللہ نے اشتہار دے دیا سب کو، ہماری فوج میں داخل ہو گئے تو تمہیں کیا کیا دیں گے؟ جنت، تمہارے میں سے ہر ایک کی جنت میں 4 بار، انڈور آؤٹ ڈور گیمز کی ساری سہولتیں، اسی سورہ رحمان میں محلات ایسے کہ جو موتیوں کے بنے ہوئے اور خیمے بھی لگے ہوئے ہیں، حور مقصورات فی الخیام، تمہاری بیوییں تمہارے محلوں میں ہیں، تمہاری حوریں تمہارے خیموں میں ہیں۔ یہ آؤٹ ڈور ہو رہا ہے، یہ تفریحات آؤٹ ڈور ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی چلے آج ذرا کچھ آؤٹنگ ہو جائے، اللہ نے کہا یہاں آؤ نا، ہم تمہارے لیے آؤٹنگ کا سامان لیے بیٹھے ہیں، یہ تمہاری حوریں ساری ہم نے ادھر یہاں رکھی ہوئی ہیں، یہ تمہاری خادمائیں ہیں، تمہاری کی زینت تمہاری بیویاں ہیں، انہیں ہم نے جنت میں رکھا ہوا ہے، ان محلات میں رکھا ہوا ہے، تو لہذا یہ سب کچھ تمہیں ملے گا۔ گویا جس طرح اشتہار میں آتا ہے کہ بھائی ملازمت کرو، یہ شرائط تم نے پوری کرنی، تعلیم اتنی، قد اتنا وغیرہ وغیرہ، ہم تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے، ہم تمہیں اتنا وظیفہ دیں گے، تمہارے بچوں کو تعلیم دیں گے، کوارٹر دیں گے، رہائش دیں گے، آنے جانے کا کرایہ دیں گے، وہ ساری جتنی آپ دیکھتے ہیں جو ملازمت کرنے والے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب کوئی درخواست دے کے پہنچ جائے جناب میں آپ کی شرائط ملازمت پوری کرنے کو تیار ہوں اور یہ میری وہ شرائط ہیں جو آپ نے طے کر دی ہیں، یہ پوری کرنے کو تیار ہوں، یہ میری سندیں ہیں، دیکھ لیجیے۔ اب اللہ کہتے ہیں جی آپ کو ہم نے ملازم رکھ لیا، اور اللہ جس کو ملازم رکھ لیتا ہے پھر اسے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والے لوگ، اب تم نے مان لیا۔ اس ماننے کا نام جس طرح دستخط کرتے ہیں آپ اس فارم پر جس کے ذریعے آپ ملازمت اختیار کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی دستخط کرتے ہیں، زبانی کریں یا تحریری کریں وہ ایک ہی بات ہے، ہم زبانی اس پر اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی میرا رہنما نہیں۔ اب میں اللہ کی فوج کا سپاہی ہو گیا، میں نے فارم پر دستخط کر، آج سے میری تنخواہ بند گئی، میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، آج سے میرا میٹر لگ گیا، میں کام کروں نہ کروں میرا میٹر چل رہا ہے بس، یا تیز رفتار سے چل رہا ہے، جیسے گاڑی تیز رفتار سے دوڑ رہی ہے اور یہ ویٹنگ ہو رہی ہے تو کم رفتار سے ہو رہی ہے، تھوڑا کھڑا ہے، آپ صرف 5 ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ ویٹنگ کر رہی ہے گاڑی، آپ کو کم اجر مل رہا ہے، آپ کچھ اور بھی نوافل پڑھ رہے ہیں اور کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کا ویٹنگ کے پیسے مل رہے ہیں اور آپ صدقات دے رہے ہیں، ہاں بھی قل العفو، اپنی ضرورت سے جو بچ گیا دے دیا، اللہ کل اور دے گا، یہ بھی دے دیا، چلو دو۔ اللہ تو ایسا دیالو ہے، وہ اپنے ذمے کب کسی کا قرضہ رکھتا ہے، یار وہ تم شریف آدمی ہو، تم نہیں رکھتے، آپ میں سے کوئی ایک دفعہ آ جائے میرے پاس، میرے ہاں سے ایک پیالی چائے پی جائے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ حکیم صاحب میرے آیا ہے تو کھانا کھلاؤں، یہ ایک عام شریف آدمی کا رویہ ہے دنیا کی زندگی میں۔ تو آپ سمجھتے اللہ جو شاکرون علیم ہے، جس طرح شکر گزاری صفت انسان ہے، اللہ کی بھی صفت ہے ایک کہ وہ شاکر ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اتنا شکر گزار بھی اور نہ اتنا قدردان بھی نہیں ہوگا، وہ اتنا قدردان ہے کہ کسی کا حصہ کہتا ہے جو کچھ تم دیتے ہو 10 گنا بڑھا کے یہیں دیتا ہوں اور 70 گنا بڑھا کے وہاں دوں گا، اور اس سے بھی زیادہ دوں تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سنا دوں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے 2 انار آئے، تھوڑی دیر بعد سائل آ گیا، اس نے سوال کیا میں بہت ضرورت مند ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ نہیں میرے پاس، گھر میں 2 اناروں کے سوا تھا ہی کوئی نہیں، وہ 2 اپنے اٹھائے اسے دے دی، اب گھر میں کچھ نہیں ہے،
تھوڑی دیر بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اناروں کا ایک ٹوکرا آ گیا کہیں سے تحفے میں. ٹوکرا آیا تو صحابہ کے اس مجمع پر آپ نے نظر ڈالی, دیکھا, کہا علی نہیں ہے, نہیں وہ علی نہیں. کہا اچھا چلو ان کا حصہ نکالو, یہ 20 انار دے آؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 انار دیے, کہا یہ علی کو دے آؤ. باقی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حصہ رسدی تقسیم ہو دیا. وہ لے کے گئے تو انہیں کچھ تھوڑی سی مذاق سوجی. اس سے یہ بھی اندازہ کر لیں صحابہ مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. یہ ہمارے صاحبان علم جو ہیں یہ مذاق کرنا اپنے خلاف سمجھتے. نبی اپنی بیویوں سے مذاق فرما لیتے تھے, تو یہ اپنی بیویوں سے مسکرا کے بات کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے. تو بھائی وہ انسان تھے, ماں برائے انسان نہیں تھے. اب انہوں نے مذاق کیا لیکن جھوٹ بھی نہیں بولا. حضرت علی کا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہوں میں ہوں ابو ہریرہ. کیسے تشریف لائے؟ دروازہ کو نہیں کھل رہا ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, کچھ انار تحفے میں آئے. ہوں گا کتنے ہیں؟ انہوں نے 2 تو رکھے نیچے اور باقی کہنے لگے میری جھولی میں 18 ہیں. لیکن جھوٹ نہیں بولا. آپ دیکھیں مذاق بھی ہو گیا, لیکن جھوٹ مذاق میں بھی حرام ہے. ہم تو جھوٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں نا, جھوٹ مذاق میں بھی حرام. وہ 2 نیچے رکھ دیے, کہیں میری جھولی میں 18 ہیں. انہوں نے کہا واپس لے جاؤ, کسی اور کو دیے ہوں گے, میرے نہیں ہیں. بھائی میں اپنے کانوں سے سنا ہے کہ علی کو دے کے آؤ, یا پھر کسی اور علی کو بھیجے ہوں گے, علی بن ابی طالب کو نہیں بھیجے. اور اگر مجھے بھیجے ہیں تو پھر بصد ادب واپس. میرا ایمان کمزور ہو جائے گا اگر میں نے 18 لے لیے. میں تو صبح ہی 2 دیے تھے, میرا حصہ تو 20 بنتا ہے. تو ایمان کے اس مقام پر پہنچو بھی دیکھو 10 گنا یہاں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو ایمان کے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں نفی ہے ایمان کی. آشاریہ بھی کچھ نہیں بنتا سوائے اس کے کہ بس کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے, مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے, ورنہ اور کیا ہے ہم میں. آپ موازنہ کر لیں کافر نے اپنے اعمال کا, تو کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو عرض کرنے کا مدعا ہے یہ کہ جناب یہ ایمان کا تقاضا اللہ نے سب کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی. اب انہوں نے سے کچھ نے قبول کیا, یہ ہو گئے ومنکم مومن, ایمان لے آئے. اب جو ایمان لے آئے ہیں یہاں سے اللہ انہیں ایمان کے تقاضے بتا رہا ہے. لہذا قرآن مجید کی وہ ساری آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہیں وہ قرآن کی دعوت کی نہیں ہے بلکہ قرآن کی تربیت ہے. جہاں قرآن یا ایھا الناس کی بات کرتا ہے تو وہاں دعوت رکھتا ہے, اور جہاں قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے اور اس کے آگے پروگرام پیش کرتا ہے, تمہیں ملازم رکھا ہے, تم نے کرنا کیا ہے. اور یہ تو بالکل واضح آیت تربیت ہے کہ اللہ اہل ایمان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, ایمان لاؤ. تو کیا مطلب نکلا؟ میں نے لفظی ترجمہ کر دیا. اپنے وہاں جائیں قرآن مجید ترجمے والا اٹھائیں اور دیکھ لیں کہ یہ ترجمہ ہے کہ نہیں. آمنو کا مطلب ہے ماننے والے, اور آمنو کا مطلب ہے ایمان لاؤ تم. تو جب ہم ایمان لے آئے, آپ اللہ یہاں خود ہی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لائی آمینو, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارے دعوی ایمان میں کوئی کمزوری دیکھی ہے, کوئی کوتاہی دیکھی ہے, اور اسی لیے کہہ رہے ہیں اس کوتاہی کو دور کرو. تم شرم نہیں آتی؟ جیسے آپ کہتے ہیں شرم نہیں آتی ہیں, تو داڑھی رکھی ہوئے ایسے کام کر رہا ہے, عام بات ہے. نماز پڑھتا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی, تم کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں, اور صورتیں تو بنا لو ایمان والوں جیسی. تمہاری تو صورتیں بھی ایمان والوں جیسی نہیں ہیں, تمہاری سیرتیں ایمان والوں جیسی نہیں ہیں, تمہارے کاروبار ایمان والوں جیسے نہیں ہیں, تمہارے گھر بار ایمان والوں جیسے نہیں ہیں, تمہاری بیوییں ایمان والوں جیسی نہیں ہیں. ان کے بال کٹے ہوئے ہیں, ان کے سر ڈھکے ہوئے نہیں ہیں, ان کے قمیصوں میں نہیں ہیں, ان کے جمپر جو ہیں وہ پیٹ سے اونچے ہیں, پیچھے سے ان کی کمر کھلی ہے, آگے سے ان کا پیٹ کھلا ہے. اب تم نے گارمنٹس کے حوالے کر دیا ہے اپنی بیویوں کو, ان کی شلواریں ٹخنوں سے 3-3 انچ اونچی ہو گئی ہیں, پیچھے چاک کھل گیا ہے, پنڈلی تک ان کی نظر آتی ہے, اور تم پھر کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنو, ایمان تو لاؤ. لہذا آج ہم اس جملے ہی پر بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ
ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ایمان لائے ہو تو ایمان لاؤ اللہ پر. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کی بات تو مانو. اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تم ایمان والے کیسے بنو گے؟ وہ رسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے. اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ جی عشق بہت ہو گیا رسول اللہ سے. اچھا تیری صورت ہے رسول اللہ سے عشق والی؟ ایک شخص بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا مجھے اللہ کے رسول سے بہت عشق ہے. آپ نے اس سے کہا سوچ بھی لیا ہے کہہ کیا رہا ہے؟ کیا اپنے آپ کو آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے تیار پاتا ہے کہ تجھے مجھ سے عشق ہو گیا؟ یہ حلوہ نہیں ہے کہ آپ سے کھا لو گے تم آرام سے. رسول اور اللہ سے عشق کرنے کے بعد تو نفس کے سارے تقاضے چھوڑنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے آدمی اللہ اور رسول کے عشق کے قابل بنتا ہے. مجنوں کو لیلا کے لیے جسم کا گوشت کاٹ کے کھلانا پڑتا ہے، تب جا کے عشق کے. وہ ایسا ہوا نا کہ صاحب نماز پڑھ رہے تو اسے بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ لطیفے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان سے بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی. مجنون دیوانہ اسے لیلا کے سوا نظر کچھ نہیں. وہ دوڑتا ہوا پھر رہا نمازیوں کے سامنے سے. ایک ساتھ جو بڑے غصے والے تھے نماز سے نمٹے ہوئے پکڑ لیا اسے. شرم نہیں آتی، نمازیوں کے سامنے سے دوڑ رہا ہے. اس نے کہا تو نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے تجھے میں نظر آ گیا اور مجھے لیلا کو ڈھونڈتے ہوئے تو نہیں نظر آیا. تو کیسا اللہ والا ہے کہ تجھے اللہ کے سوا اور نظر آ رہا ہوں میں، اور مجھے تو اللہ کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. بھائی کیسے کس عشق کی بات کرتے ہو؟ اس عشق کی بات کرتے ہو کہ جس میں تمہارے جسم پر جو کچھ ہے وہ سب رسول کے اطاعت سے خلاف. جسم پر حرام کیا لباس لگا ہے اور عشق رسول کا نعرہ ہے. اور آج کل تو جو ضرورت حال ہے تو ہم اگر ہمیں کوئی وزن کرے تو شاید ہمارے ہاں اب ردی ایمان کی بھی بات ہی نہیں رہی. ہم اس حد پہنچ گئے کہ ہم مظلوموں کے حق میں سکھا رہے ہیں، مظلوموں کا حق جو ہے وہ مار رہے ہیں اور کھلے مار رہے ہیں. منڈیوں میں چلے جاؤ تمہیں نظر آ جائے گا. ضرورتوں کی چیزیں اس طرح سے بک رہی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساروں کی چمڑی ادھیڑ لیں گے اور زلزلے نے انہیں ہلا کے رکھ دیا ہے مگر یہ ہل کے نہیں دیے ہیں اپنی جگہ. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس پر نازل کی گئی ہے. یہ کتاب قانون حیات ہے، یہ کوئی بڑبڑانے کی چیز نہیں ہے. والکتاب الذی انزل من قبل، جو پہلے نازل ہوا اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ. یہاں پھر وہی بات آ گئی. یہاں کوئی نہیں کہا اللہ نے والکتاب الذی انزل من بعد کہ ان کے بعد بھی کوئی کتاب آئے گی. یہ پتہ نہیں کہاں سے نئی نبوت نکال لاتے ہیں. نہ وہاں اس من بعد کا ذکر ہے نہ یہاں من بعد کا ذکر. اور جو کوئی ومن یکفر انکار کرے باللہ اللہ سے وملائکتہ اس کے رسول سے، اس کے ملائکہ سے، وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں سے، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن سے، فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا ہے. اب اس کے لیے کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے. سب دروازے بند ہو گئے. تو اس سے پہلے کہ سب دروازے بند ہو جائیں واپس آ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.